السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ یہ چینل ہے ایزی لائف ود زیگم۔ آؤ مل کر ہم سب بھائیوں کی بہنوں کی زندگی کو آسان بنائیں۔ اکثر بھائی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بہت دکھ ہے، ہم بہت دکھی ہو گئے ہیں، تو آج آپ کے سامنے دکھوں کا بہترین علاج عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں آخری زماں پیغمبر کا امتی بنایا، اور اللہ نے ہماری طرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، سب سے زیادہ مرتبہ مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، اس سے پہلے بے شمار صحیفے اور قرآن اور کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، اور یہ سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے جو کہ اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو قرآن مجید ہے، اس کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من شغلنی عن القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیت خیر ما اوتی السائلین۔ فرمایا ایک بندہ اللہ ذوالجلال کے سامنے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ میرے دکھ دور فرما، میری پریشانیاں رفع فرما، مجھے رزق عطا فرما، ہمارے گھر سے بیماری ختم کر، آفات کو ختم کر، اللہ نیک اولاد عطا فرما، اولاد کو یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری فرما بردار بنا، ہماری اولاد کے نصیب اچھے فرما، ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما۔ بے شمار دعائیں گن گن کے اللہ ذوالجلال سے مانگتا ہے، لیکن ایک آدمی وہ قرآن مجید ہی پڑھتا رہتا ہے، قرآن مجید پڑھتا پڑھتا یہاں تک کہ وہ قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اور دعا کرنے کا ٹائم اس کو نہیں ملتا۔ جتنا وقت عبادت کے لیے خاص ہے صرف قرآن پڑھنے میں لگا دیتا ہے۔ آخر میں دعا کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ میں دعا کروں گا اللہ سے، لیکن دعا کر نہیں سکتا، قرآن کو ہی پڑھنے کو ہی ٹائم دے دیتا ہے۔ فرمایا من شغلنی عن القرآن عن ذکری و مسالتی۔ فرمایا جو آدمی قرآن میں اتنا مشغول ہو گیا، قرآن کی یہ مشغولیت کی وجہ سے وہ میرے سامنے وہ جو ہے اذکار نہیں کر سکا، میرے سامنے یہ قرآن بھی ذکر ہی ہے، قرآن بہت بڑا ذکر ہے، اور اسی طرح وہ مجھ سے دعا نہیں کر سکا، مجھ سے مانگ نہیں سکا۔ اللہ کہتے ہیں ایک آدمی گن گن کر حاجتیں رکھ کے مانگتا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے۔ فرمایا جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کو جو مانگتا ہے گن گن کر، جو سوال کرتا ہے اللہ کے سامنے، اس سے میں زیادہ بہتر رزق عطا کروں گا، بہتر عطا کروں گا جو میرے قرآن کو پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ کے گھر میں کسی قسم کا دکھ ہے، پریشانی ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں۔ آپ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بیٹیوں کو پڑھائیں، اپنی بیوی سے کہیں وہ بھی قرآن پڑھیں، اور آپ بھی خود قرآن پڑھیں۔ صبح قرآن پڑھیں، شام کو قرآن پڑھیں، نمازوں کے بعد قرآن پڑھیں، مسجد میں جاتے ہیں سنتیں اور نماز کے درمیان وقت ہے، آپ فارغ نہ بیٹھیں، آپ باتیں نہ کریں بلکہ قرآن کی تلاوت کریں۔ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن قیامت کے دن یہ قرآن مجید آئے گا کہ یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا رہا ہے، یہ رات کو سویا نہیں، میری تلاوت کرتا رہا ہے، یا اللہ ساری مصروفیات کو چھوڑ کر مجھے پڑھتا رہا ہے، یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تو اللہ ذوالجلال قرآن کی اس سفارش سے بندے کو معاف فرما دیں گے۔ دعا کریں اللہ ذوالجلال یہی قرآن مجید قیامت والے دن ہمارے لیے سفارش بنے کہ یا اللہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی اس نے مجھے پڑھا ہے، یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں، یا اللہ اس اپنے بندے کو معاف فرما دے، اس نے میرا حق ادا کیا ہے۔ میرے بھائیو، جس طرح ہم قرآن کو ایک بہترین غلاف بنا کر، خوشبو لگا کر اچھی جگہ پر اونچی رکھتے ہیں، اس کا ایک ظاہری احترام ہے، اور دوسرا اس کا یہ احترام ہے کہ اس کو آپ روزانہ پڑھیں۔ کئی گھروں میں قرآن مجید جو ہے نا مہینے بعد صفائی کرتے ہیں، اس کو اٹھا کر صاف کر کے غلاف دھو کر رکھ کر اس کو پھر سال کے بعد عیدوں کے موقع پر اس کو جناب صاف کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں، لیکن پورا سال نہیں پڑھتے۔ یہ قیامت والے دن قرآن کہے گا یا اللہ اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا لیکن مجھے پڑھا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں، اور روزانہ قرآن کو یاد بھی کریں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو اس پر عمل بھی کریں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ یاد کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو یہ قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی رحمت سے قرآن پڑھنے کے اور قرآن کے صحیح حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر قرآن کی جو برکات ہیں اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی، اللہ وہ ساری برکات ہمیں عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی دکھ، پریشانی، بیماری، فاقہ، فقر اور رزق کی تنگی، یا کوئی بھی آپ کو دکھ درد ہے، تو قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں،
انشاءاللہ قرآن پڑھنے سے آپ کی بیماری، آپ کے دکھ، آپ کی پریشانی، گھروں میں فاقہ، انشاءاللہ رزق کی فراخی ہو جائے گی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔